بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس دور کے اندر پیسہ انسان کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا اس گھر کی گھر والے بھی عزت نہیں کرتے، باہر والے بھی عزت نہیں کرتے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو غربت ہے وہ انسان کو کفر کے کنارے تک لے کر چلی جاتی ہے۔ انسان غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، غلط سوچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی مجبوریاں بن جاتی ہے۔ تو کوئی انسان کامل یقین والا ہو، جس کا مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو، وہ انسان مرتا مر جاتا ہے، لیکن برائی کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھر یہ انسان مجبوری کے تحت غلطی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک میرے نبی کی حدیث ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے کچھ ترکہ چھوڑ کر جاؤ، مبادا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ انسان کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کر لینے چاہیے، کچھ ایسے اسباب بنا لینے چاہیے کہ اگر آپ مر بھی جائیں تو آپ کے اہل و عیال، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، بیٹے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے گھر جا کر کام کرنا ان کو نہ پڑ جائے۔ یہ پھر انسان بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کے لیے کچھ ترکہ چھوڑ کر جائیں، مبادا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس حدیث کو اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو انسان پر یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اتنی محنت کرے اور ایسے اسباب بنا کر جائے کہ ان کے گھر والے آپ کے مرنے کے بعد بالکل کسی کے غلام نہ بنے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے انسان یہ کام کر لے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنے سے اور اللہ سے مانگنے سے ایک مخصوص طریقے کے مطابق انسان کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو انسان کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو انسان کو پیدا نہ کرتا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ روزانہ سورج طلوع نہ ہوتا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ سورج غروب بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف میرے فقط اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا اللہ وہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا صرف 4 دن کے اندر، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے پھل، پھول، پہاڑ،
سرسبز و شاداب سب کچھ زمین کو سجایا، صرف 4 دن لگے، اور اس کے علاوہ 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر اس کے اوپر چاند، ستارے، سورج کو اس کے اوپر مزین کر کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اتنے بڑے 7 آسمان کو بنا لیا، سورج کو بنا لیا، چاند کو بنا لیا۔ اگر آپ دیکھیں سورج اس زمین سے کتنا بڑا ہے، اس زمین سے 109 گنا سورج کی جو پیمائش ہے وہ زیادہ بنتی ہے۔ آپ آئیڈیا لگائیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، اور زمین سے 109 گنا بڑا ہے سورج، اور اللہ نے اس کو مخصوص مدار کے اندر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے گردش کرنی ہے۔ جو زمین پر اللہ کی مخلوق ہے 18,000 مخلوق ہے اللہ کی، اور اس تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و افضل مخلوق صرف حضرت انسان ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ سب سے اعلیٰ و افضل مخلوق ہے اللہ کی، اس سے اللہ کو بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، اور اس سورج کو جو 109 گنا زمین سے بڑا ہے اس کو ایک مدار کے اندر اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق رکا ہوا ہے۔ اگر تھوڑا سا وہ نیچے آ جائے تو زمین گرمی کے ساتھ ہر چیز پگھل گیا، اور ساری انسانیت، ساری سانس لینے والی چیزیں، سب مخلوقات مر جائے اگر وہ تھوڑا سا مدار سے نیچے آ جائے۔ اگر اس مدار سے تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو اس دنیا کے اندر اتنی زیادہ ٹھنڈ بن جائے اور برف باری آ جائے کہ سب برف، ہر طرف برف ہی برف جم جائے ہر چیز، تو پھر بھی یہ انسان مر جائے اور یہ تمام مخلوق مر جائے۔ تو یہ اللہ نے سب نظام چلایا ہوا ہے، ایک اپنے نظریے کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو اتنے بڑے نبی اللہ نے بنائے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور سب سے اعلیٰ و افضل آخری نبی ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، سب نبیوں کے امام ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے سب سے زیادہ رتبہ اللہ کے بعد اگر اس دنیا پر ہے تو صرف میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو وہ نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ صورت چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، اس کے اوپر اول و آخر میرے نبی پر درود پڑھنا ہے 3 بار، اور یہ سورہ کوثر 1 بار پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے جہاں چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے گھر ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے یہ چینی رکھ کر واپس آ جانا ہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے رزق کی۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر وہاں سے رزق دینا شروع کر دیں گے جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوستوں میں شیئر کرو،
اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔